اللہ تعالی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین گرامی القدر سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم ہے، ہم نے عرض کی تھی کہ ہم دوسرے دن انشاءاللہ تعالی قربانی کے فضائل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ در مختار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذبح حیوان مخصوص بنیت القربتی فی وقت مخصوص، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یعنی ایام قربانی میں جانور کو قربان کرنا، جانور کو ذبح کرنا اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بغیر دل میں ریاکاری کے اور دکھاوے کے، جو اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اور ایام قربانی میں اس جانور کو ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اس نیکی سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے، اس نیکی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام قربانی میں یعنی 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب عمل نہیں ہے۔ یعنی جو یہ مخصوص ایام ہیں قربانی کے 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، ان ایام میں چاہے ہم جتنی بھی بڑی نیکی کر لیں، صدقہ کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، یا اور جتنی بھی بڑی ہم نیکی کریں، وہ تمام نیکیاں اس نیکی سے کم ہیں۔ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے بڑی نیکی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جانور کو ذبح کرنا ایام قربانی میں یہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے ایام قربانی میں۔ اور آگے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانور کو ذبح کرتا ہے قربانی کے ایام میں اللہ کی رضا کی خاطر، پھر وہی جانور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ وہ حاضر ہوگا۔ اور جس جانور کو جو شخص قربان کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت پا لیتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے مومنو، خوش دلی کے ساتھ، محبت و اخلاص کے ساتھ، بنیت تقرب الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کو خوش دلی سے قربانی کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرو۔ جب ہم ایسی نیت سے قربانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایسی قربانی جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا سینگوں والا مینڈھا منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لے کر آؤ۔ آپ فرماتی ہیں جب میں چھری لے کر آئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چھری کو پتھر پر رگڑ کر تیز کر دو۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ علیہ السلام نے اس چھری کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس مینڈھے کو زمین پر پہلو کے بل لٹایا، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نام سے، اور فرمایا، اے اللہ، میں یہ قربانی اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اور اپنی امت محمد کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو میری اس قربانی کو قبول فرما۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا۔ کوئی بھی موقع ہے، کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو نہیں بھولے۔ قربانی کے وقت بھی محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا
یاد رکھا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میری امت کی طرف سے بھی میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اور یاد رکھیں کہ ایک قربانی میں پوری امت مسلمہ کو شریک کرنا، یہ خصوصیت صرف نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک قربانی کرتا ہے، قربانی میں ایک حصہ ڈالتا ہے، یا ایک بکرا ذبح کرتا ہے، یا مینڈھا یا دمبا ذبح کرتا ہے، اور پھر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ میری طرف سے بھی ہے یا میرے والد کی طرف سے یا پوری امت محمدیہ کی طرف سے ہے، تو دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، ذات کے ساتھ یہ خاص تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا، اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یعنی ایک بکرا اپنے لیے قربان کرتا ہے اور دوسرا بکرا لے کر آتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو یہ عمل نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 2 دمبے منگوائے، اور آپ سے عرض کی گئی کہ اے امیر المؤمنین آپ نے یہ 2 دمبے کیوں منگوائے؟ تو آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی کہ میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو، تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 2 دمبے منگوائے، ایک میری طرف سے اور ایک محبوب علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ قربانی کا دوسرا دمبا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرنا نبی پاک علیہ السلام کا یہ پسندیدہ عمل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جو شخص صاحب استطاعت ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں، اور اگر اس سے زیادہ طاقت ہے تو پھر دوسرا جانور لے کے یا بکرا وغیرہ لے کے تو اپنی امت محمدیہ کے لیے بھی قربانی، تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، یا اپنے دوسرے دوست بھائی کے لیے یا اپنے رشتہ دار کے لیے کسی ایک کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت، یہ خصوصیت صرف ہم اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ خاص ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ خصوصیت ہمارے لیے بھی ہے اور یہ خصوصیت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اور وہ اس قربانی کے وقت موجود ہوتا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے قربان کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، تو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کرے، یا پھر موجود جب قربانی کی جا رہی ہو تو خود اس وقت اپنی قربانی کے ساتھ موجود ہو۔ یہ سنت رسول بھی ہے اور اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔